جنسی ہراسانی کی شکایت۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اپنے ارادے کے سوء استعمال سے وہ اسے مسخ کرتا اور اپنی جبلتوں کی اسیری قبول کر لیتا ہے۔ پھر چاہے وہ مال کی جبلت ہو، جنس کی یا برتری کی، وہ ان سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں موجود ان تمام داعیات کا اظہار ان کے صحیح محل پر ہونا چاہیے۔ اگرچہ خالق کائنات نے دنیا میں اس کا پورا اہتمام کر رکھا ہے، لیکن انسانی فطرت مسخ ہو جائے تو وہ ان تقاضوں کو ایسے ذرائع سے بھی پورا کر لیتا ہے جو دوسروں کی حق تلفی اور ان کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہے ہوں۔ کسی کو جنسی طور پہ ہراساں کرنا بھی ایسا ہی کبھی فعل ہے۔ اس عمل کی شناخت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب معاشرے میں اس شکایت کو رجسٹر کرنے کا راستہ بھی بند کر دیا جائے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سماج کے اس جبر اور جبلتوں کی اس غلامی کو مرد و عورت دونوں نے قبول کیا ہے۔ جس طرح ایک معصوم عورت کو جنسی استحصال کے بعد کرب سے گزرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح مرد کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے جیسے یوسف نامی مرد پارسا بھی زلیخا جیسی خاتون کے ہاتھوں گزرا تھا۔ معاشرے کی تنظیم، اظہار رائے کی آزادی اور ریاست کا ادارہ قائم ہونے کے بعد اس طرح کے معاملات میں حق تلفی کو روکنا نہ صرف یہ کہ سماجی اقدار کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ لوگوں میں اپنی آبرو کے تحفظ کو شعور بھی مزید پختہ ہوا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں خبریں لمحوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پھیل جاتی ہیں، وہاں جنسی ہراسانی سے متاثر لوگوں کی بھی کچھ قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا لحاظ رکھنا خود ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے۔ حالیہ برسوں میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں جنسی ہراسانی سے متاثر کوئی فرد ہو، میڈیا یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، الزام لگتے ہی ملزم کی تصویر اور شناخت سرے بازار نیلام کر دیتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ کسی پر جنسی ہراسانی کا الزام لگانا سوسائٹی میں اس کی حیثیت عرفی کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ وہ شخص، اس کا خاندان اور اس کے متعلقین سب کے سب معاشرے کی نظر میں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں کیس عوام کی عدالت میں چلتا ہے جس کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ پہلے ایک جانب کپڑے اتارے جاتے ہیں، پھر دوسری جانب سے گند اچھالا جاتا ہے۔ ایک فریق اور اس کے چاہنے والے بغیر کسی قطعی دلیل کے دوسرے کو درندہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا فریق، اس کے متعلقین، پہلے کو جھوٹا بلیک میلر گردان رہے ہوتے ہیں۔ یوں بد اخلاقی کی ایسی روایت وجود میں آتی ہے جو نفرت، جھوٹ، الزام کو اگلی نسلوں تک منتقل کر دیتی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ جھوٹ اپنے اپنے دائروں میں تاریخی سچائی بن جاتے ہیں۔ ایسے میں خاندان، ادارہ اور ملک ہی نہیں، قومیں بھی ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ اور فیس بک کے آ جانے کے بعد لوگوں کو جہاں جنسی ہراسانی کے کبھی فعل کے خلاف آواز اٹھانے اور اس پر بات کرنے کی ہمت ملی ہے، وہیں یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں باقاعدہ قانون سازی بھی کی جائے اور الزام کو عوامی عدالت میں پیش کرنے کے بجائے کیس درست طریقے سے متعلقہ فورم پر ہی اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ ہمارے خیال میں معاشرے کی تربیت اور قانون سازی میں درج ذیل امور کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کسی پر جنسی ہراسانی کا الزام ایک متعلقہ محکمے کے علاوہ کسی دوسرے فورم پر لگانا قابل سزا جرم ہونا چاہیے۔ اگر یہ الزام کہیں سامنے آ بھی جائے تو عام لوگوں کو کف لسان سے کام لینا چاہیے۔ جہاں تک شکایت کنندہ یا ملزم مجرم ثابت نہ ہو جائے، کسی فریق کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شکایت کنندہ کو قائل کرنا چاہیے اور ہمت دلانی چاہیے کہ وہ مناسب فورم پر جا کر ہی بات کرے۔ عام لوگوں کو ایسے الزامات کو نہ پھیلانا چاہیے، نہ اس کی تشہیر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، عام عدالتوں کے بجائے اس طرح کے الزامات کے لیے خاص متعلقہ محکمے بننے چاہیے، اور انہیں ملزم کا نام اس وقت تک عام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ جرم پوری طرح ثابت نہ ہو جائے۔ یہی معاملہ شکایت کنندہ کی معلومات کے بارے میں ہونا چاہیے۔ میڈیا کو، اخبارات کو اپنی سماجی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس طرح کے موضوعات پر اپنے ذرائع سے اندر کی خبریں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جرم کے ثبوت کے لیے عینی گواہ تلاش کرنے کے بجائے نفسیاتی تجزیہ کر کے، ماضی کے احوال جان کر اور واقعاتی قرائن کی بنا پر معاملے کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے ہے۔ اسی طرح کیس رجسٹر کرانے کے لیے اور شکایت کنندہ کے تحفظ کے لیے فاصلاتی نظام شکایت مرتب کرنا چاہیے، جہاں محکموں میں دھکے کھانے اور اپنی جان کو غیر محفوظ بنانے سے بچایا جا سکے۔ نمبر 4، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی جگہ غلطی یا حد سے تجاوز ہوا ہے تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے کیس کی رودات باہر نہ آ سکے۔ قانونی ماہرین کے علاوہ معاشرے کے معتبر افراد کو کارروائی کا حصہ بننا چاہیے تاکہ ایسے حساس واقعات کی شفاف تحقیق ہو سکے اور جرم کی اصل نوعیت بھی واضح ہو جائے۔ نمبر 5،
اس طرح کے معاملے میں کوئی شخص مجرم ثابت ہوتا ہے تو شکایت کنندہ یا محکمے کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر ہی اس کی شناخت کا اعلان کرے تاکہ باقی لوگوں کو متنبع کیا جا سکے، لیکن اس کے دوستوں، گھر والوں اور تعلق داروں کی شکایت کے تحفظ کے ساتھ۔ مغرب دنیا میں ایسے لوگوں کو سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، چنانچہ ہر معاملہ کرنے والا ان سے واقف ہوتا ہے۔ نمبر 6، اگر الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو الزام لگانے والے پر بھی سزا یا جرمانہ عائد ہونا چاہیے۔ ملزم کو اس بات کی تشہیر کی اجازت بھی ملنی چاہیے کہ فلاں نے مجھ پر غلط الزام لگایا تھا جو ثابت نہیں ہو سکا۔ نمبر 7، الزام ثابت ہونے کے بعد مجرم کو جسمانی سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے نفسیاتی علاج معالجے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کے مرض کا علاج کیا جا سکے اور وہ مستقبل میں اپنے خاندان اور معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکے۔ یہ تجاویز محض نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہیں، اس معاملے کے ماہرین اس باب میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جنسی ہراسانی سے متعلق آئے دن واقعات سامنے آتے ہیں اور بالعموم سوسائٹی کے معروف افراد کے بارے میں ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو ان واقعات میں بہت دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور پورے معاملے کو ایک خاص جذباتی فضا میں سنا اور سنایا جاتا ہے۔ یہ بڑے حساس اور نازک معاملات ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور سب کو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود ایک دن کسی ایسے الزام کا نشانہ بن جائیں اور پھر عوام کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے صفائیاں دیتے پھریں اور پوری زندگی نفرت اور غصے کا نشانہ بنے رہیں۔ چنانچہ جو کل کو ہم اپنے لیے چاہیں گے وہی آج سے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کریں۔